جی تو جو آج ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے جی پاورز اینڈ فنکشنز آف کنگ اور کراؤن اور رائل پروگریٹیوز آف کراؤن. بیسکلی جب ہم یو کے کی بات کرتے ہیں، یو کے نے ایک بہت لمبا عرصہ منارکیکل کنٹرول دیکھا ہے. سپرمیسی دیکھی ہے منارک کی، امپائر شپس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ بادشاہ کے کنٹرول کا دیکھا ہے. لیکن آفٹر گلوریس ریولیوشن 1688 کنسیپٹ آہستہ 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 یہ ٹرانسفارمیشن آف جو گورنمنٹ تھی چینج ہوتے ہوتے ٹرانسفارمیشن آف گورنمنٹ ہوئی، جس سے وہ کیا ہے منارکی سے کانسٹیٹیوشنل منارکی اور ڈیموکریسی کی طرف وہ کنورٹ ہو گیا. جب ہم بات کرتے ہیں یو کے کانسٹیٹیوشن میں کنگ کے پاورز اینڈ فنکشنز کی اور پروگریٹیوز کی، there was a time when king of England was an absolute sovereign. However, the position of king was subordinate to the parliament and then the cabinet after the glorious revolution of 1688. Means کہ ایک ٹائم تھا جب آل ان آل پاس اتھارٹیٹیو باڈی کون تھا؟ صرف ایک بادشاہ تھا. لیکن جیسے ٹائم پیریڈ گزرتا چلا گیا اس نے یہ کہا کہ ایک ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد بادشاہ کی پوزیشن جو تھی وہ سب آرڈینیٹ کس کو ہوگی؟ پارلیمنٹ کو، اینڈ دین ٹو کیبنٹ. اب آتے ہیں جی اگر ہم بات کریں کنگ اینڈ کراؤن کی، کنگ اور کراؤن کی کہ کیا کس کے پاس کیا اتھارٹی اور کون کیا ہے. تو کنگ از اے نیچرل پرسن وائل کراؤن از این آرٹیفیشل پرسن. ہینس دا کنگ ہیز اے ڈبل پرسنالٹی. The distinction between the king and crown is expressed in the saying the king is dead, long live the crown. Right? Because a person may be die, a person must be die, but crown never die. کیوں؟ کیونکہ کراؤن از آلسو اے اسپیسیفک انسٹیٹیوشن، ایک ادارہ ہے، ایک ریپرزنٹیشن ہے کس کی؟ ایک پرسن کی. جبکہ کنگ کیا ہے؟ ایک نیچرل پرسن ہے جو کہ اتھارٹی، جس کے پاس اتھارٹیز ہوتی ہیں. وہ کراؤن ایک تاج کی حیثیت سے اس کو پریکٹس کر رہا ہوتا ہے. بادشاہ ضرور مر جائے گا، بادشاہ چینج ہو جائے گا، اس کو اتار دیا جائے گا اس کے تخت سے کسی بیسس پر، یا کچھ بھی بندہ انسان چینج ہو جائے گا، لیکن جو تخت کی ایک حاکمیت ہے، اس کی سوورینٹی ہے، سپرمیسی ہے، ہیجمنی ہے، وہ وہیں کی وہیں رہے گی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے جی فار ایگزامپل یہاں پہ ایک اور ایگزامپل دی ہوئی ہے، پرٹیکولرلی کنگ میں ڈائی بٹ دا انسٹیٹیوشن آف کنگشپ کنٹینیوس. وہی بات کہ بادشاہ مر جائے گا لیکن جو ایک کراؤن ہے، جو اس کی ایک اس کا ایک ایٹریبیوٹ ہے کہہ لیں، وہ کنٹینیوس رہے گا. اس کی جگہ کوئی نیکسٹ پرسن آ جائے گا. کنگ الزبتھ تھی، وہ کنٹینیوس کیا تھی، کتنے سال اس نے حکومت کی. اس کی ڈیتھ کے بعد چارلس اس کا بیٹا جو ہے وہ کراؤن کا حقدار ہے. اب وہ کراؤن ہے، وہ اس کے پاس کیا ہے، وہ کنگ ہے وہاں کا. آفٹر ہز ڈیتھ کیا ہوگا؟ وہ کراؤن نیکسٹ اس کی رائل فیملی میں سے کسی کے پاس کنورٹ ہو جائے گا، اس کے بیٹوں کے پاس. ٹھیک ہے. اچھا جی. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی پوزیشن آف کراؤن کیا ہے. وین وی ٹاک اباؤٹ ان تھیوریٹیکل ورک، ہم کہتے ہیں جی ان لا کراؤن از اے ہیڈ آف ایگزیکٹو an integral part of legislature. He is a head of judiciary, commander-in-chief of armed forces, and temporal head of Church of England. He exercises all his powers only on the advice of Prime Minister and Cabinet. As Bigot said, the king reigns but doesn't rule. The country is governed by the ministers in his name. Yes. جب ہم بات کرتے ہیں کہ اوریجنل میں اب کے ٹائم پیریڈ میں بادشاہ کے پاس کیا اختیارات ہیں، تو وہ نامنل اختیارات ہیں. لائک اس جیسے میں نے ابھی ملٹیپل چیزیں بولی کہ وہ کیا ہے، ہیڈ آف ایگزیکٹو ہے، انٹیگرل پارٹ آف لیجسلیچر ہے، ہیڈ آف جوڈیشری ہے، کمانڈر ان چیف آف آرمڈ فورسز ہے، ٹیمپورل ہیڈ آف چرچ ہے. پھر اس کے بعد اس نے کہہ دیا لیکن یہ میجر پارٹس جو ہیں کیا ہے، وہ ساری کی ساری پارٹس کس کی بیسس پر وہ ڈیل، کس کی ایڈوائس پر ڈیل کر رہا ہوتا ہے، رول کر رہا ہوتا ہے، آن دا ایڈوائس آف پرائم منسٹر اینڈ کیبنٹ. اور یہاں پہ جیسے ایک میگاٹ کی اس کی سینگ اس نے کہا ہے، یا اس کی ایک کوٹ ہے، اس کو کہا ہے کنگ رینز بٹ ڈزنٹ رول، کہ بادشاہ کیا ہے، راج کرتا ہے پر رول نہیں کرتا. ٹھیک ہے. دا کنٹری از گورنڈ بائی دا منسٹرز ان ہز نیم، کہ بادشاہ کے نام پر منسٹر رول کر رہے ہیں، کیونکہ کیبنٹ ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی وہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر پاورز آف کراؤن آ گئی. پاورز آف کراؤن، دیر آر مینی سورسز آف اتھارٹی آف دا کراؤن. Some of them are derived from the prerogatives and other from the statutes passed by the parliament. کچھ اس نے کہا کہ ڈرائیو کس سے ہوتی ہیں، جو اس کو رائل اسٹینٹس کے طور پہ ملتی ہیں، اور کچھ جو پاس کس کی طرف سے کی گئی ہیں، جو
پارلیمنٹ نے لیجسلیٹ کی ہیں. لیجسلیٹو پاورز ہیں, سوری ایگزیکٹو اینڈ ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں. فرسٹلی the crown appoints all the high executive and administrative officers such as prime minister, member of the cabinet, etc. The crown can remove officers and discharge employees. It possesses the powers of pardon and reprieve war and peace made by the crown. When the England declared war in 1914 August, it was done in the name of crown. The power of making treaties belonged to the crown. اب یہاں پہ اس نے 2-3 باتیں کی ہیں بیسک, اس نے کہا کہ جو ایگزیکٹو اور ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں اپوائنٹمنٹ کی, وہ تمام کی تمام کس کے پاس ہیں؟ بادشاہ کے پاس ہے, کراؤن کے پاس ہے, ایک ادارے کے پاس, انسٹیٹیوٹ. بٹ آن دا اس کو اگر کنورٹ کریں تو آن دا ایڈوائس آف پرائم منسٹر. یہاں پہ اس نے کلائن میں آ رہا ہے کہ آن دا ایڈوائس, سوری سچ ایز پرائم منسٹر, کہ پرائم منسٹر کو اپوائنٹ کرتا ہے. پرائم منسٹر کو اپوائنٹ کرتا ہے ایز اے لیڈر آف دا ہاؤس. وہ کس سے ہوتا ہے؟ وہ جنرل الیکشنز میں میجورٹی پارٹی جو بھی ووٹ وننگ سچویشن کے بعد سامنے آتی ہے, وہی کیا ہوتی ہے, اسی کو بادشاہ آگے اپوائنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آ جاتی ہیں لیجسلیٹو پاور. لیجسلیٹو پاورز میں دا کراؤن کین الون کین سمن دا پارلیمنٹ اور ڈیزالو اٹ on the advice of Prime Minister. The Crown creates new peers. The bill doesn't become a law without the royal assent. All the subordinate legislation is done in the name of Crown. ٹھیک ہے. اب اس نے کہا کہ بیسکلی تمام کی تمام کیا ہے, بادشاہ کے کراؤن کے پاس, ایک ادارے کے پاس کیا ہے, انسٹیٹیوٹ کے پاس, کہ پارلیمنٹ کو سمن بھی کر سکتا ہے, کال بھی کر سکتا ہے, اور اس کو ڈیزالو بھی کر سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نیو پیئرس جو گروپس بنانے ہیں, اس کا پاس سے جو سارے کے سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ بادشاہ کے پاس ہے, کراؤن انسٹیٹیوشن سوری کے پاس. پھر اس کے بعد کہتے ہیں جو بل ہے وہ تب تک نہیں لا بنتا جب تک اس کے اوپر کراؤن سائن نہ کرے. جیسے ہم یہاں پاکستان میں بات کرتے ہیں کہ بل پاس ہونے کے بعد پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے, کس لیے؟ اس کے پریزیڈنٹ کے سگنیچر کے لیے. ٹھیک ہے. سیم ایز اٹ از وہاں پہ بھی. پھر اس کے بعد اس نے کہا جی فاؤنٹین آف جسٹس. ٹھیک ہے. دا کراؤن از فاؤنٹین آف جسٹس. آل ججز آر اپوائنٹڈ بائی دا کراؤن آلدو دے کین ناٹ بی ریمووڈ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کہہ دیا ہیڈ آف چرچ ہے. یس, ہیڈ آف چرچ is the crown is the head of Church of England. He appoints the archbishops of Canterbury and York bishops and other officials in the church. Next point is fountain of honor. The crown is fountain of honor. It creates as many peers as it likes, but on the advice of prime minister. یہاں پہ پھر دوسری بار وہ ریپیٹیشن میں بات ریپیٹ کی اس نے, بٹ آن دا ایڈوائس آف پرائم منسٹر. اٹ مینس ریئل ہیڈ آف گورنمنٹ, ریئل ہیڈ آف ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو کون ہے؟ اگر ان پریکٹیکل وے میں دیکھا جائے تو پرائم منسٹر ہے. ان تھیوریٹیکل سینس میں وہ کہتے ہیں کہ تھیوری میں اور پریکٹس میں ڈفرینشیٹ ہے, ڈسٹنکشن ہے. پھر اس کے بعد جنرل ایڈوائزر ہے. یس, دا کراؤن ایکٹس ایز اے برج بٹوین پارلیمنٹ اینڈ دا کیبنٹ. اٹ ایڈوائز آن دا آن سلاٹ آف دا ریبلینس. اب اس نے کہا اٹ آکوپائز 3 parts. Part 2 consulted, Part 2 encourage the ministry, and Part 2 warn the ministry. کنسلٹ کرنا, اس کو انکریج کرنا اور وارن کرنا کسی بھی بیسس پر کہ وہ ٹھیک, اس کو ریکمنڈیشن میں کہہ دیا. دوسرا اس نے کہہ دیا کہ ہاں گڈ, ان اے گڈ وے. اور تیسری بات اس نے کہہ دی کہ وارن کرنا کسی بھی پوائنٹ کے اوپر کہ ہاں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, غلط ہے, تو اس کے اوپر اس کو پروف کرنا اور ڈس اپروو کرنے کی سینسز میں اس نے بات کی ہے. پھر اس نے کہہ دیا پروگریٹیوز آف دا کراؤن. اب اس کی امیونٹیز, اس کے پریولیجز کیا ہیں. Cox says that prerogatives are those powers, premises, and privileges which the law gives to the crown. Darcy says that prerogatives are merely the residues of discretionary authority which is legally left in the hands of crown. اب وہ اسپیسیفکلی جو پارز ہیں, ڈفرینٹ پارز ہیں جو کہ کس کے پاس لون ان دا ہینڈز آف کراؤن ہے, اس کی وہ بات کر رہا ہے. اب اس نے کہا کہ جو امپورٹنٹ پروگریٹیوز ہیں وہ کون کون سے ہیں. فرسٹ آف آل اس نے کہا کراؤن از دا فاؤنٹین آف جسٹس. اٹ کین اسٹاپ اینی پروسیکیوشن اینڈ کین پارڈن اینی offender. اب اسے کیا کہ بادشاہ کیا ہے, کراؤن جو ایک ادارہ ہے وہ کیا ہے, فاؤنٹین آف جسٹس ہے. سمپل ان سمپل ٹرم کہتا ہے کہ وہ کسی بھی ایسی چیز کو روک سکتا ہے جو کہ جس سے اسٹیٹ کی جو ہے وہ ریٹ چیلنج نہ ہو رہی ہو, اسٹیٹ افیکٹ نہ ہو رہی ہو. فار ایگزامپل اس نے اس کو A B C میں کیٹیگرائز کیا ہے. offense must be in of a public nature. Pardon cannot be used as to permit as a permit to commit crimes. And third one, this pardon only reveals from plenty resulting from criminal proceedings. اب اس نے کہہ دیا بیسکلی
کہ جو افینس ہے وہ کس نیچر کا ہو, پبلک افینس نیچر ہو, کوئی رول کی بریکیج ہو, لا کی بریکیج ہو, اس بیسس پر, نہ کہ ایسا ہو کہ جو اسٹیٹ کی ہارمنی کی, اسٹیٹ کی آنر کے اگینسٹ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس نے کہہ دیا کہ کوئی بھی ایسے کسی معافی کا اعلان کرنا, کسی کی سزا میں کمی کا اعلان کرنا, کس گراؤنڈ پر کہ وہ دوبارہ کیا ہے اس بیسس پر نہیں کرے گا کہ جی کسی کو ریلیز کر دیا یا اس کو معاف کر دیا ہے تو وہ جا کے دوبارہ وہ کرائم کمٹ کرے. اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اس چیزوں سے اس کی معافی, اس کی جو اس کی ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے کہ وہ نیکسٹ ٹائم یا آنے والے ٹائم میں وہ ایسے کسی بھی کرائم کا پارٹ نہ بنے. پھر اس کے بعد سے کہتے ہیں کراؤن سمنز اینڈ dissolve the parliament. The crown can dissolve the parliament but with the advice of prime minister. جیسے میں نے تھوڑا پہلے بھی یہ بات کی کہ بادشاہ کے کراؤن ایز اے کنگ اور کوئین, کنگ اور کراؤن ایک ادارے کے تحت, ایک انسٹیٹیوٹ کی اتھارٹی کے تحت بادشاہ کے پاس کیا ہے, اختیار ہے کس چیز کا کہ پارلیمنٹ کو کال بھی کر سکتا ہے اور اس کو ڈیزالو بھی کر سکتا ہے, بٹ ڈیزالو آن دا ایڈوائس آف پرائم منسٹر. پھر اس کے بعد کراؤن از اے فاؤنٹین آف آنر, اٹ کین alone can create peers. پھر اس کے بعد سے کہہ دیا the crown is a representative of people in international field and can enter into the agreements and treaties. ہاں, بادشاہ اور جو کراؤن ہے وہاں پر وہ اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کیا کرتے ہیں آن دا monarchical democracy کی اس بیسس پر کہ ہم دنیا میں ایک ڈفرینٹ نیچر کی کیا ہے گورننس ہے, گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو بادشاہ ہے ریپرزنٹیشن آف کیا ہے, پیپل ہے, لوگوں کو, کس بیسس پر, انٹرنیشنل گراؤنڈس پر. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ انٹرنیشنل گراؤنڈس پر جتنی بھی ٹریٹیز اور ایگریمنٹ سائن کرنے ہیں اس میں جو کراؤن ہے وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. پھر اس کے بعد کہتی ہے ایمرجنسی ٹائمز میں کراؤن کیا کین ڈیمانڈ پرسنل سروسز. پھر اس کے بعد کنگ از نیور این انفینٹ از پرزیومز دیٹ کنگ از آلویز فٹ ٹو ٹرانسلیٹ دا بزنس آف اسٹیٹ. انفینٹ مطلب وہ کیا ہے, ایسے نہیں کہہ سکتے کہ بادشاہ کیا ہے لاچار ہے یا پھر انفینٹ کی سینسز میں کہ اس کے پاس کوئی اختیارات ہی نہیں ہے. وہ کیا ہے, رائل باڈی اس کو اگر رائل فیملی میں سے ہے تو اس کو پاس کون کرتا ہے ایز اے, یا اپروو کون کرتا ہے, خود پارلیمنٹ ہی اس کو کیا ہے چارج ڈلیور کر رہا ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کیا ہے, کراؤن کیا ہے, ایک پورے اسٹیٹ کے ایک بزنس کو, ایک اسٹیٹ کو گورن کرنے کا انچارج ہے. کیا ہے, کراؤن ایک ادارہ جو ان کا انسٹیٹیوٹ ہے. اس کے بعد سے کہتے ہیں کنگز نیور ڈائی. یس, جب ہم آگے بھی ایک میں ایک اسٹیٹمنٹ کہوں گی کہ کنگ نیور ڈو رانگ, یہ اور دوسرا کنگ نیور ڈائی کہ جو کراؤن ہے وہ کنگز نیور ڈائی, وہ کس ٹرم میں اس اسٹیٹمنٹ کو کنورٹ کر رہا ہے کہ کنگ کی جو اختیارات ہیں وہ نیور ڈائی. کنگز کے جو اختیارات ہیں وہ کس کے تھرو اس کو مل رہے ہوتے ہیں, کراؤن, ایک تاج کی حیثیت سے. ایک جو فزیکل پرسن ہے وہ تو مر جائے گا, جو نیچرل پرسن ہے وہ تو مر جائے گا, لیکن جو انسین اختیارات ہیں وہ وہیں کے وہیں ایگزسٹ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد وہ بات کرتا ہے کنگ کین ڈو نو رانگ. اب اگر اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں, دس اسٹیٹمنٹ مینس دیٹ کنگ آف دا انگلینڈ کین ناٹ بی held responsible of anything done in his name because no order of king is effective unless it is countersigned by some ministers. ٹھیک ہے, آپ اس نے کہہ دیا کہ جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے یہ بالکل جسٹیفائبل ہے کہ بادشاہ کبھی بھی کچھ غلط نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ خود کچھ بھی ڈائریکٹلی کیا ہے وہ نہیں بنا رہا یا اس کو سائن نہیں کرا. وہ اس کے پاس آنے سے پہلے اور جانے کے سائن ہونے کے بعد کاؤنٹر سائن ہو رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی منسٹر, جس بھی ریلیونٹ فیلڈ سے وہ بن کے آ رہا ہوگا, جس بھی ریلیونٹ منسٹری سے وہ بن کے آ رہا ہوگا, وہ اس کو کاؤنٹر سائن ہوگا. اٹ مینس کہ بادشاہ کب کچھ بھی اپنی عوام کے ساتھ اپنے ایک نیم کے ساتھ غلط نہیں کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو کاؤنٹر سائن کرنے والا کون ہوتا ہے, منسٹر ہوتا ہے. دا منسٹرز ہیو دا ریئل پاور اینڈ آر alone is held responsible. اٹ مینس جس کے ساتھ وہ کاؤنٹر سائن ہوگا وہ ریئل پاور اس کے پاس اور وہی اس کے لیے رسپانسبل ہوگا. چارلس ٹرو جو کہ ایک ٹائم پیریڈ میں یہاں پر اس نے اپنے ڈور پر لکھا تھا, رائل بیڈ چیمبر کے اوپر اس کے ڈور پر لکھا تھا, ہیئرز اے گریٹ اینڈ مائٹی کنگ, کہ یہاں پر ایک بادشاہ, عظیم بادشاہ ہے جو یہاں پر رہتا ہے. بٹ ان ریالٹی ہوم پرومس نو ون ریلائز who never said a foolish thing nor even did a wise one. کہ یہاں پر ایک عظیم بادشاہ تو رہتا ہے لیکن کبھی نہ تو اس نے کچھ ایسی بات کی ہے جو کہ بہت عظیم ہو یا بہت بینیفیشل ہو, اور نہ ہی کوئی ایسی مطلب وائس ہو, اور نہ ہی کوئی ایسی بات کی جو کہ فلش ہو. مینس نہ بادشاہ خود سے کچھ کہہ سکتا ہے اور نہ ہی کچھ بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ جو ہم لوگ یہاں پہ اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں, پوزیشن آف دا کنگ آف انگلینڈ ہے, جو بیسکلی دا کنگ آف انگلینڈ possessed and exercised a large number of powers
However, during the course of centuries, most of his powers were taken away by Parliament and Cabinet. The establishment of ministerial responsibility in England visually reduced the kings of the England on non-entity. No wonder the King of England is described as a figurehead. He has also been called a rubber stamp. It goes without saying that King of the England can act only on the advice of ministers. Every set of the king has to be countersigned by some ministers, and nothing ordered by him alone is likely to be act upon. It means that there is no single statement can be passed by the king or crown. It means all the uh, actual powers and authorities in the hands of ministers and prime minister. Real executive, real head of state or real head of government कौन है? प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट. बादशाह क्या है? नॉमिनल क्या है? इख्तियारात की हैसियत है. रबर स्टैम्प के तौर पे क्या है? उसकी रिप्रेजेंटेशन है. तो ये था आज का टॉपिक जिसमें उसने क्या बात की बेसिकली कि बादशाह के पास क्या क्या इख्तियारात हैं, बादशाह के पास क्या इम्यूनिटीज़ हैं, प्रोग्रेटिव्स हैं, और बादशाह की रियल एसेंस में उसकी क्या अहमियत है.